امت مسلمہ سے وحدت، اتحاد اور اتفاق تقریباً ختم ہو چکی ہے، اور چند اور خرابیاں بھی ہیں۔ مسلمان ہر ایک معمولی سے اختلافات، معمولی سی لڑائی اور جھگڑے کی خاطر دلوں میں بغض اور حسد پیدا کر لیتا ہے۔ معاشرے میں اس طرح کی بہت ساری خرابیاں ہیں، لیکن ان تمام خرابیوں کا علاج اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام پاک قرآن مجید اور فرقان حمید میں بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا ہے، اور اس کا مختصر سا علاج یہ ہے: فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ جو پیغمبر علیہ السلام کی مقدس جماعت ہے، پیغمبر علیہ السلام کے جو یار ہیں، جن کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، فَإِنْ آمَنُوا، اگر یہ لوگ بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ ایمان لے آئے، صحابہ کرام جس طرح ایمان لائے ہیں اسی طرح ایمان لے آئے، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو یہ سب کے سب ہدایت یافتہ ہو جائیں گے۔ صحابہ کرام نے جس طرح زندگی گزاری، اسی طرح اگر یہ لوگ زندگی گزارنے کی کوشش کرنے لگے تو یہ سب کے سب کامیاب ہو جائیں گے۔ صحابہ کرام نے اپنی زندگی میں وحدت، اتحاد اور اتفاق کا جو نظام قائم کیا، اگر لوگ اسی نظام کو قائم کرنے کی کوشش کرنے لگے تو کامیابی ان کی قدم چومے گی۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ صحابہ کرام باوجود یہ کہ وہ بھی انسان ہوا کرتے تھے، ان میں بھی آپس میں کبھی کبھار کچھ باتوں میں اختلاف آ جایا کرتا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی ان کی محبت، ان کی مودت، ان کی وحدت، اتحاد اور اتفاق میں کوئی فرق نہیں آیا، کیونکہ انہوں نے پیغمبر علیہ السلام سے زندگی گزارنے کے اصول سیکھ لیے تھے۔ اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام مقدس میں فرمایا: فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تم لوگ صحابہ کرام کی طرح ایمان لے آؤ، ان کی طرح زندگی گزارنے کے اصول سیکھ لو، تو تمہارے اندر ہدایت بھی زیادہ ہو جائے گی، تمہارے اندر محبت اور مودت، وحدت و اتحاد اور اتفاق کا ماحول پیدا ہو جائے گا۔ مسلمانوں کا آپس میں باوجود اختلافات کے بغض اور کینہ اور حسد کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہما، ان کا آپس میں کچھ اختلافات چل رہے تھے، ان اختلافات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک یہودی سردار اور ایک یہودی بادشاہ نے حضرت علی کو خط لکھا، اور اس خط میں لکھ کر کہا کہ تم یہودیوں کے خلاف باتیں کرنے سے اور یہودیوں کے خلاف لڑائی لڑنے سے باز آ جاؤ، ورنہ تو میں تم پر چڑھائی کر دوں گا۔ جب یہ بات حضرت امیر معاویہ تک پہنچی تو امیر معاویہ نے جواباً اس یہودی بادشاہ کو خط لکھا کہ تم نے کیا سمجھ لیا کہ میرے اور علی کے درمیان اختلافات چل رہے ہیں تو کیا تم اس سے غلط فائدہ اٹھاؤ گے؟ ہمارے درمیان لاکھ اختلافات ہو، لیکن پیغمبر علیہ السلام نے ہماری تربیت ایسی کی ہے کہ اگر تم علی کے خلاف لشکر کشی کرو گے، حضرت علی کے خلاف میدان میں اترو گے، تو حضرت علی کے مجاہدین کے لشکر اول میں سب سے پہلا مجاہد امیر معاویہ کو پاؤ گے۔ ہمارے دلوں میں باوجود اختلافات کے بغض نہیں ہے، باوجود اختلافات کے ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے کینہ نہیں ہے، ایک دوسرے کے لیے
لیے حسد نہیں ہے، ہم ایک دوسرے کا برا نہیں چاہتے۔ یہ وہ محبت، مودت، وحدت اور اتحاد اور اتفاق کی مثالیں ہیں جو صحابہ کرام نے قائم کی ہے۔ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اللہ کے پیغمبر ہے، اللہ کے بھیجے ہوئے ہے، اللہ کے آخری نبی ہے، خاتم الانبیاء ہے، خاتم النبیین ہے، سرور کائنات، سردار کائنات ہے، محبوب خدا، محبوب ورا، محبوب مجتبی اور محبوب خدا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کے بعد اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام پاک میں ارشاد فرماتے ہیں والذین معہ، معہ کا یہ لفظ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ صحابہ کرام کی آپس میں معیت تھی، صحابہ کرام کی آپس میں محبت تھی، صحابہ کرام کی آپس میں مودت تھی، صحابہ کرام کی آپس میں وحدت تھی، صحابہ کرام کی آپس میں اتفاق اور اتحاد تھا۔ اسی لیے تو انہوں نے کامیاب زندگی گزاری، اسی لیے تو انہوں نے آدھی دنیا سے زیادہ پر حکمرانی کی ہے، چونکہ ان کا آپس میں محبت اور مودت کی اعلیٰ مثالیں تھیں۔ اسی طرح صحابہ کرام کی زندگی کا ایک دوسرا پہلو بھی دیکھ لو کہ جب پیغمبر علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام لے کر آئے تو اللہ کی جانب سے جبرائیل امین وحی لے کر آتے تھے، وحی میں معجزات بھی کبھی کبھار ہوا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام بھی ہوا کرتا تھا۔ دوسری طرف مشرکین مکہ، منافقین، یہود اور نصارہ یہ ان معجزات کا انکار کیا کرتے تھے، وحی کا انکار کیا کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ عقل پرست تھے، انہوں نے اپنے عقل سے سوچا، انہوں نے وحی اور عقل کا مقابلہ کیا، انہوں نے قرآن اور عقل کو مقابل ٹھہرایا، انہوں نے حدیث، انہوں نے پیغمبر کے معجزات اور عقل کا مقابلہ کیا۔ لیکن دوسری طرف صحابہ کرام تھے جنہوں نے عقل میں نہ آنے کے باوجود بھی پیغمبر علیہ السلام کے لب مبارک سے نکلی ہوئی بات پر یقین کر لیا، اور اتنا یقین کر لیا کہ کفار نے اذیتوں پر اذیتیں دی، لیکن ان کا ایمان بن چکا تھا کہ پیغمبر علیہ السلام کے لب مبارک سے جو بات نکل جاتی ہے وہ حق اور سچ ہوا کرتی ہے۔ پھر اس کے بعد صحابہ کرام سولیوں پر لٹک جاتے تھے، لیکن پیغمبر علیہ السلام کی ان باتوں کو عقل کی کسوٹی میں نہیں پرویا کرتے تھے، عقل کے ترازو میں نہیں تولا کرتے تھے۔ آج کل کا بہت سارا معاشرہ اس طرح بن چکا ہے کہ لوگ معجزات کا انکار بھی کر بیٹھتے ہیں۔ کیوں؟ انہیں عقل پرستی کی تعلیم دی جاتی ہے۔ لوگ وحی کا انکار بھی کر بیٹھتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہیں عقل پرستی کی تعلیم دی جاتی ہے، انہیں یہ سکھلایا جاتا ہے کہ یہ وحی جو آتی ہے یہ عقل سے ماورا ہے، عقل کے سمجھ میں نہیں آتی، معجزات جو ہے یہ عقل کے سمجھ سے ماورا ہے، تم ان کو کیوں اس طرح یقین کر لیتے ہو، تم عقل سے کیوں نہیں سوچتے؟ اسی طرح بہت سارے واقعات، معجزات، وحی، قرآن اور حدیث، مفسرین کے اقوال سے یہ انکار کر بیٹھتے ہیں۔ پھر ان میں مختلف گروہ اور فرقے پیدا ہو جاتے ہیں، کچھ جو ہے وہ وحی کے منکر ہو جاتے ہیں، وہ بالکل مرتد اور ملحد اور زندیق بن جاتے ہیں، وہ کسی بھی چیز کو نہیں مانتے، وہ جو بھی مانتے ہیں اپنے عقل کے مطابق مان لیتے ہیں۔ پھر ان میں سے دوسرا گروہ اور فرقہ جو اٹھتا ہے وہ صرف منکرین حدیث کے نام سے اٹھتا ہے، جن کو آج کل کے دور میں پرویزی کہا جاتا ہے۔ یہ فتنہ حدیث کا انکار کر بیٹھتا ہے، کیونکہ یہ کہتا ہے کہ حدیث جو ہے اپنے عقل کی روشنی میں، کہ حدیث جو ہے یہ پیغمبر علیہ السلام کے کئی زمانے بعد جو ہے لوگوں نے اس کو جمع کیا ہے، لہذا ہماری عقل کی روشنی کہتی ہے کہ اس میں جو ہے بہت ساری غلط باتیں آ چکی ہیں۔ یہ صرف قرآن کو مانتے ہیں، حدیث کا انکار کر بیٹھتے ہیں۔
پھر کچھ لوگ تفاسیر لکھتے ہیں تو ان تفاسیر میں مفسرین کے اقوال کو نہیں لیتے، احادیث اور قرآن کی آیتوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ کچھ لوگ اپنی تفاسیر میں معجزات کا انکار کر بیٹھتے ہیں، جیسے سر سید احمد خان نے تفسیر لکھی، اس میں معجزات کا انکار کر دیا کیونکہ وہ عقل پرست تھا۔ اس نے عقل کی کسوٹی سے سوچا تھا، اس نے عقل کی ترازو میں تولا تو بہت سارے معجزات کا انکار کر بیٹھا۔ تو اس کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام یہی اعلان کرتا ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اگر صحابہ کرام کی طرح ایمان لے آؤ گے تو اس وقت تمام دنیا کے عقل مند اور عقل پرست لوگوں کے عقل کو جمع کرو، صحابہ کرام میں سے جو بالکل کم مرتبے والا صحابی ہے اس کے عقل کے 40ویں حصے کے برابر بھی ان کا عقل نہیں ہے۔ صحابہ کرام کا عقل بہت زیادہ تھا۔ ارسطو اور بہت سارے حکماء جو گزرے ہیں ان سے بھی بہت زیادہ عقل تھا صحابہ کرام کا، لیکن پھر بھی انہوں نے اپنے عقل کی کسوٹی سے نہیں سوچا، عقل کے ترازو میں وہی معجزات پیغمبر علیہ السلام کے اقوال کو نہیں تولا۔ پیغمبر نے جو کہہ دیا انہوں نے یقین کر لیا، پیغمبر نے جو کہہ دیا وہ لوگ ایمان لے آئے۔ اسی لیے تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام پاک قرآن مجید فرقان حمید میں انہی کی مثالیں ذکر کی ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اگر تم بھی عقل کی کسوٹی میں نہیں سوچو گے، تم بھی عقل کے ترازو سے نہیں تولو گے، صحابہ کرام کی طرح ہر چیز پر جو پیغمبر علیہ السلام بتلا چکا ہے ایمان لے آؤ گے تو فقد اہتدوا، تمہارے لیے ہدایت کے راستے کھل جائیں گے، ہدایت کے راستے گامزن ہو جائیں گے۔ میں اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں، یہ تو میں نے چند چیزیں ذکر کی جو معاشرے میں اس وقت کی خرابیاں ہیں۔ ایک عقل پرستی ہے، دوسرا اتحاد اور اتفاق کا ختم ہونا ہے، محبت اور مودت کا نہ ہونا ہے۔ ان تمام کو صحابہ کرام کی زندگی میں جب ہم لے جائیں گے تو وہاں پر جو ہے ان کی بہترین اور عمدہ مثالیں ہمیں ملے گی۔ باوجود اختلافات کے ان میں محبت بھی تھی، مودت بھی تھی، وحدت بھی تھا، اتفاق بھی تھا، اتحاد بھی تھا۔ باوجود ان کا عقل تمام دنیا کے انسانوں سے، انبیاء کے بعد تمام دنیا کے انسانوں سے بہت اونچا تھا، لیکن انہوں نے عقل پرستی سے کام نہیں لیا۔ باوجود یہ کہ وہ اہل عرب تھے پھر بھی قرآن میں اپنی منمانی نہیں کی، احادیث میں اپنی منمانی نہیں کی۔ جو پیغمبر نے کہا، جو اکابرین صحابہ نے کہا، اسی کے نقش قدم پر چلتے رہے۔ اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی مثالیں دی ہے، کبھی اولئک هم المفلحون کہا، کبھی اولئک هم المؤمنون حقا کہا، تو کبھی اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی کہا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دلوں کا امتحان لیا تو وہ اپنے دلوں کے امتحان میں کامیاب ہو گئے، 100% انہوں نے کامیابی حاصل کر لی۔ پھر کیا ہوا؟ جنت کے پروانے انہیں ملے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں ہی اعلان کر دیا کہ ان صحابہ کرام سے اللہ راضی ہے، یہ اللہ سے راضی ہیں۔ اسی لیے تو پھر فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ آج کے مسلمانوں کے لیے، آج کے معاشرے کے لیے، آج کے امت مسلمہ کے لیے ایک درس ہے اس آیت میں، اس آیت میں ایک سبق ہے۔ اگر اس کو سیکھ لے ایک معاشرہ تو وہ معاشرہ گمراہی سے بالکل دور ہو جائے گا، اس معاشرے میں محبت، مودت، وحدت و اتفاق و اتحاد پیدا ہو سکتا ہے، اس معاشرے میں صحابہ کرام کی مثالیں اور ان کی غلامی کے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی مثالیں قائم ہو سکتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔